الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی خاتم الانبیاء اما بعد انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ پیارے محترم بھائی، ابو مسلم طارق صاحب، سوال آپ کا تھا کہ دینی مدارس کی تعمیر پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جواب آپ کو دیا کہ دینی مدارس کی تعمیر پر یا مدارس کی تعمیر پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر آپ نے کچھ علماء کرام، علماء اہل حدیث کی یہ آڈیوز بھیجیں کہ ان کے نزدیک دینی مدارس کی تعمیر پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر مصارف بیان فرمائے ہیں، اور مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 60 ہے۔ یہاں اللہ پاک پروردگار نے زکوٰۃ کے مصارف میں نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 وفی الرقاب، اور نمبر 6 غارمین، اور نمبر 7 فی سبیل اللہ، اور نمبر 8 پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابن السبیل کا ذکر فرمایا ہے۔ فقیر اور مسکین قسم کے لوگ، وہ بندہ یا وہ شخص جو بالکل کنگلا ہے، یا وہ بندہ کہ جو مسکین ہے اور اس کے حالات انتہائی جو ہے وہ کمزور ہیں، اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا مال تالیف قلب کے لیے جن کی دلداری مقصود ہو ان کفار کے اوپر خرچ کرنا، اور اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور اسی طرح وہ لوگ جو قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، مقروض لوگ ہیں، اور اسی طرح مسافر لوگ، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں، یعنی اس سے مراد مجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ ان 8 مصارف کے اندر ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ بلڈنگ یا مدرسہ یا ہاسپٹل کی تعمیر، اس پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ مساجد کی تعمیر پر یا مساجد کے جو اخراجات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں اس سلسلے میں علماء اہل الحدیث کے بیچ میں جو ہے وہ 2 مختلف قول ہیں۔ ایک جماعت کا، یعنی بعض علماء اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ مدارس کی تعمیر پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، بلکہ بعض نے مساجد کے متعلق بھی کہا۔ اور اس کے علاوہ علماء اہل الحدیث کا یہ کہنا ہے کہ مدارس وغیرہ کی تعمیر پر یا اخراجات کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ جن بعض علماء اہل حدیث، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مدارس کی تعمیر پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، انہوں نے مدارس کی تعمیر کو فی سبیل اللہ کے اندر شمار کیا ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف کے اندر ہمارے سامنے 7ویں نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، اور 8واں مصرف جو ہے وہ ابن السبیل کو ذکر فرمایا۔ تو جن علماء اہل الحدیث کے نزدیک مدارس پر یا مدارس کی تعمیر پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، ان کے نزدیک مدارس کی تعمیر فی سبیل اللہ میں ہے، اور جن کے نزدیک یہ نہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے
کہ اگر مدارس، مساجد اور نیکی کے دیگر کام یہ اسی طرح ان پر زکوٰۃ خرچ کی جانی اگر درست ہوتی تو اللہ وحدہ لا شریک باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان نہ فرماتا۔ میرے سامنے فتاوی مبارک پوری ہے، عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ کا یہ فتاوی مبارک پوری۔ یہاں اسی طرح ہی کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بعض علماء فی سبیل اللہ کو مطلق پر محمول کرتے ہیں، اس لیے وہ زکوٰۃ عشر کو مدرس کی تنخواہ اور تعمیر مسجد وغیرہ میں استعمال کرنے، صرف کرنے کو جائز بتاتے ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے نزدیک فی سبیل اللہ کے اندر مدرسین بھی ہیں اور مدرسے اور مدارس کی اور مسجد اور مساجد کی تعمیر بھی ہے، تو ان لوگوں کے نزدیک جب یہ فی سبیل اللہ میں ہے تو تعمیر مدرسہ اور تعمیر مسجد پر یہ زکوٰۃ کو صرف کرنا جائز بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر علماء کرام فی سبیل اللہ کو جہاد بالسیف پر محمول کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ اپنی تفسیر القرآن الکریم کے اندر فرماتے ہیں وفی سبیل اللہ کے تحت کہ فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے وہ لکھا کہ فی سبیل اللہ سے مراد تمام مفسرین کے اتفاق کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر ہم ہر نیکی کے کام کو فی سبیل اللہ کے اندر ایڈ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی۔ تو حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تفسیر القرآن الکریم کے اندر لکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد تمام مفسرین کے اتفاق سے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجاہد مالدار کیوں نہ ہو، مجاہد بھلے مالدار کیوں نہ ہو، تو اس پر جہادی ضروریات کی خاطر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ حج عمرہ بھی وہ فی سبیل اللہ کے اندر ہے۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین۔ تو فتاوی مبارک پوری میں دوبارہ آتے ہیں، یہاں فتاوی مبارک پوری کے اندر عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دیگر علماء کا کہنا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد بھی سیف ہے، اور ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مال اور عشر جہاد اور اس کی ضروریات کے علاوہ دوسرے غیر منصوص وجوہ خیر کے کاموں میں صرف کرنا وہ جائز نہیں۔ اور لکھتے ہیں وَهَذَا وَهُوَ الرَّاجِحُ عِندِي، اور میرے نزدیک یہی بات راجح ہے۔ یہ فتاوی مبارک پوری رحمہ اللہ۔ اسی طرح اہل الحدیث کے دیگر فتاوی جات کے اندر کہا کہ یہاں ابو سعید شرف الدین ناظم مدرسہ دار الحدیث سعیدیہ، ٹھیک ہے جی، یہاں یہ فتاوی علماء اہل الحدیث کے اندر لکھتے ہیں کہ مساجد زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہرگز نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اس پر زکوٰۃ خرچ کرنا بتایا ہے، لکھتے ہیں کہ بعض لوگ فی سبیل اللہ کو عام جان کر زکوٰۃ کے روپوں کو مسجد میں بھی لگانا جائز بتاتے ہیں۔ اور فتاوی علماء اہل الحدیث کے اندر ابو سعید شرف الدین لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے فی سبیل اللہ کو عام جان کر مساجد میں بھی زکوٰۃ لگانا جائز بتایا ہے، یہ ان کی زبردست غلطی ہے، بغیر دلیل کے وہ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ لوگوں کا میل ہے، یعنی لوگوں کے مال کا میل ہے، تو اس طرح یہ زکوٰۃ مساجد یا مدارس کی تعمیر پر خرچ نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح ہمارے استاد محترم
ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام کا یہ لکھنا ہے اور بتانا ہے اپنے فتاوی جات میں کہ مدرسین کے اوپر بھی یا مسجد کے امام کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا تنخواہ کی مد میں، الا یہ کہ اگر وہ غریب ہے تو تنخواہ سے ہٹ کر اسے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے اگر وہ فقراء اور مساکین میں شامل ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے باقاعدہ طور پر مصارف بیان کر دیے ہیں تو انہی کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے۔